الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول پاک کی تعلیم کو جس نے بھی ٹھکرایا، رسول پاک کی تعلیم کو جس نے بھی ٹھکرایا، پھرا وہ در بدر کھانا خراب اول سے آخر تک. اور رسول پاک کی تعلیم کو جس نے بھی اپنایا، وہ مہکے کیوں نہ مانندے گلاب اول سے آخر تک. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب دل سے بات کہی جاتی ہے اور دل سے بات سنی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. ورنہ جو ہے پورے دن پوری رات تقریر کی جائے، دین کی باتیں بتائی جائیں اور سرسری طور پہ جو ہے ادا کر لیا جائے، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے بات کہی جا رہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بات سنی بھی جائے. اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جب اس نیت سے سنیں گے تو کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر اور اس سرزمین اور اس جگت اور سنسار کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک اربوں خربوں انسان آئے، اور نبیوں کو چھوڑ کر جتنے انسان اس کائنات کے اندر آئے سب گنہگار ہیں. اب آدمی کوئی کہہ دے کہ ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، کوئی خطا ہی نہیں ہوتی،
لیکن سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی تمام اولاد گنہگار ہے اور ان گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو راضی کر لیں۔ اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، فاقے کشی کی نوبت آ گئی، لوگ جانوروں کو لے کر اور انسانوں کو لے کر ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے اور اللہ کے سامنے اللہ سے مانگا جائے کہ بارش فرما دے۔ بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں برباد ہو رہی، لوگ پریشان ہیں۔ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاکھوں کے مجمع کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ الہی بارش کر دے، لیکن بارش کا نام و نشان نہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک پاپی اور گنہگار انسان موجود ہے جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے، اس کو مجمع سے باہر کر دو، میں بارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا رب جو ہے، جس بندے سے اس کا خالق اور مالک ناراض ہو، وہ اٹھ کر مجمع سے باہر چلا جائے، یہ تمام مخلوق پریشان ہے، بارش ہو جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک بندہ بھی لاکھوں کے مجمع سے باہر نہیں نکلا، سب کے سب موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابر اٹھا، بادل اٹھا اور بارش چالو ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا پروردگار عالم، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ اس مجمع کے اندر جو پاپی اور گنہگار ہے، اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا ہے، ہر قسم کے گناہ کرنے والا ہے، اس کو مجمع سے باہر کر دو۔ ایک بندہ بھی نہیں اٹھا اور تو نے بارش کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، میری اور اس بندے کے درمیان میں صلح ہو چکی ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور وہ پاپی اور گنہگار جو بندہ تھا جس نے ہر گناہ کیا تھا، کوئی گناہ اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا، ہر قسم کے گناہ کیے تھے، اس نے جو ہے سر نیچے جھکا لیا اور زار و قطار رو رہا ہے کہ الہی لاکھوں کا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر اگر میں اٹھ کے گیا تو میری جو ہے بے عزتی ہو جائے گی، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ اس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ زار و قطار رو رہا اور کہہ رہا الہی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو عزت بچانے والا ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو معاف کر دے، میری عزت بھی بچ جائے گی اور تمام مخلوق کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون بندہ ہے، کتنا رحیم اور کریم ہمارا رب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب ہماری زمین کے اوپر چلتا تھا، ہمارے آسمان کے نیچے رہتا تھا، ہمارا دیا ہوا رزق کھاتا تھا، ہمارا دیا ہوا پانی پیتا تھا،
ہماری تمام نعمتوں کو استعمال کرتا تھا اور پھر مجھ سے بغاوت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، اس وقت میں نے لوگوں کے سامنے اس کا راز فاش نہ کیا۔ آج میں اس کا راز جب اس نے صلح کر لی ہے، اب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، خاص بندہ ہو گیا ہے، اب اس کا نام کیسے بتا دوں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب ہم سب گنہگار موجود ہیں تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارا رب، ہمارا خالق تو وہ ہے کہ وہ کبھی اپنے دربار سے بھگاتا نہیں۔ پوری دنیا کا سروے کر لیا جائے، ذرا غور کریں کہ کتنا کریم اللہ ہے، کہ پوری دنیا کا سروے کر لیا جائے، کوئی بندہ آج تک ایسا نہیں ملے گا جو بتا دے کہ اللہ نے اپنے گھر سے، مسجد سے ہمیں بھگا دیا۔ دنیا کے حاکم ایک دن جائیں، 2 دن جائیں اپنا کام لے کے کہ صاحب فلاں کام کر دیجئے، فلاں کام کر دیجئے، ایک بار جائیں گے، دوسری بار پہنچیں گے تو پھٹکارے گا، تیسری بار جو ہے پکڑ کے باہر نکال دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو گناہوں سے زمین آسمان کو بھر دے، تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو میرے پاس آ جا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری التجا کر سننے کے لیے تیار ہوں، تو مانگے گا میں دوں گا۔ ایسا کوئی حاکم ہے دنیا کے اندر؟ اس کی تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہو، اس سے بغاوت، نمازوں کو ترک کرنا، روزوں کا چھوڑنا، اور پھر بھی اللہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اللہ کو جو ہے راضی کر لے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو پھر کوئی دنیا کی چیز جو ہے یا دنیا کی مخلوق ناراض ہو یا راضی رہے، ہمارا رب اگر راضی ہو گیا تو تمام کام دنیا کے بھی بن جائیں گے اور آخرت کے بھی بن جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کے بغیر چین اور سکون نہیں ہے۔ مال و دولت لوگوں کے پاس بہت ہے، گھر کے حالات پتہ کرو، ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت کشمکش کا عالم ہے، چین اور سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر دین ہے اور دین کے پاس پیسہ بھی ہے، اگر پیسہ نہیں بھی ہے، جب بھی جو ہے انسان سکون کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ نے گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی موقع دیا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم سب اقتدا کرتے ہیں، اور تقریباً آدھی دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اللہ والے اور بزرگ، اور کتنے حج پیدل کیے،
بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 55 حج پیدل کیے۔ امام صاحب حج کے لیے گئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، داڑھی سفید ہو گئی تھی، داڑھی پک چکی تھی۔ تو امام صاحب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور ایک ہاتھ سے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سفید داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ الہی ہمیں معاف کر دے، بہت گنہگار ہوں، کوئی ایسا عمل میرے پاس نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، میری سفید داڑھی کا لاج رکھ لے، میری سفید داڑھی کو دیکھ کر تو جو ہے مجھے معاف کر دے۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس بات کی سزا مل رہی، میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ امام صاحب جیسے جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اور اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دے کر اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر دوں، تو سفید داڑھی کا لحاظ رکھ لے، معاف کر دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج زمین کو ہم نے جو ہے گناہوں سے پاٹ دیا ہے، گناہوں سے بھر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر بھی ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اس کی زمین کے اوپر چلتے ہیں، جس کو اللہ نے 30ویں پارے کے اندر فرمایا کہ زمین میرا بچھونا ہے۔ ایک حاکم کی کرسی پہ بیٹھ کر گالی دے کر دکھاؤ، ایک ڈی ایم ایس ڈی ایم کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر یا اس کے کمرے میں بیٹھ کر ایک نافرمانی کر کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا، اتنی لاٹھیاں پڑیں گی اور اسی وقت نکال کر باہر کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ زمین میرا بچھونا ہے، اور اللہ کے بچھونے کے اوپر چل کر پارے 30 کے اندر سورہ نبا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ زمین بچھونا ہے میرا۔ اللہ کے بچھونے کے اوپر چل کر گالیاں بکتے ہیں، اللہ کے بچھونے کے اوپر چڑھ کر اللہ کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شاعر کہتا ہے کہ سارا جہاں تیرے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کہ اللہ نے جو ہے ساری چیزیں دنیا کے اندر، ساری نعمتیں جو ہے دنیا کے اندر ہمارے لیے پیدا کی، اور اللہ نے فرمایا کہ تو میرے لیے ہے، تو میری عبادت کر، تو میری پوجا کر، تو میری بندگی کر، تو میری بڑائی بیان کر، تو مجھ کو رب مان لے، تو مجھ کو خالق اور مالک مان لے، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت آ جائے، کس جگہ پہ آ جائے، چلتے پھرتے آ جائے یا راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے حادثہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کہاں پر آخری رات اور آخری دن ہو جائے موت کا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج سے جو ہے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے اور اپنے رب کو ضرور منائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جو ہے ہم سب کی سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دنیا کا حاکم بھی ٹائم دیتا ہے کہ 10 بجے آ جانا، 11 بجے آ جانا، 4 بجے آ جانا، لیکن ہمارا رب کہتا ہے جس وقت بندہ تو آئے گا میں تیری سننے کے لیے تیار۔ ہے کوئی ایسا حاکم؟
جو ہر وقت بات سننے کے لیے تیار ہے اور ہر وقت ماننے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے اس خالق اور مالک کی بات تیار نہیں۔ رب ماننے کے لیے تیار ہے، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، رزاق ہے، حاکم ہے، وہ مان رہا ہے، رب مان رہا ہے، پیدا کرنے والا مان رہا ہے، لیکن جس کو پیدا کیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 5 ٹائم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کہ اللہ نے تمام چیزیں، تمام گھنٹے ہمارے لیے دیے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے اللہ نے دیے۔ اللہ کہتا ہے کہ 23 گھنٹے، 22.5 گھنٹے تم لے جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، حلال طریقے سے کماؤ، اور صرف 1-1.5 گھنٹہ جو 5 نمازوں میں لگتا ہے وہ ہمارے لیے نکال لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو ایسی بات ہو گئی بچکانہ بات کہ ایک باپ ہے، باپ سے 2-2.5-3 سال کا بچہ 10 روپے کا سوال کرتا ہے، وہی مانگتا ہے کہ ابا جان 10 روپے دے دو، ٹھنڈا پینا ہے یا چاکلیٹ لینا ہے۔ باپ 10 کا نوٹ نکالتا ہے اور بیٹے کو پکڑا دیتا ہے۔ بیٹا 10 کا نوٹ لے لیتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ 10 کا نوٹ مل گیا۔ اور وہ نوٹ دیا کس نے؟ اس کے باپ نے اپنی محنت کی کمائی کا دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہی 10 کا نوٹ بچہ ہاتھ میں پکڑے ہے تو باپ سوال کرتا ہے، بیٹا یہ 10 کا نوٹ مجھے دے دے۔ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ نا، نوٹ دینے کے لیے اپنے باپ کو تیار نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے دیے، اور 24 گھنٹے میں کہتا ہے 24 گھنٹے اللہ نے دیے، بنائے 24 گھنٹے، اور کہا سب تم لے جاؤ، کماؤ، کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، حلال روزی کماؤ، لیکن 1-1.5 گھنٹہ میرے لیے نکالو۔ تو ہم کہتے ہیں نا، 1-1.5 گھنٹہ بھی تیرے لیے نہیں نکل سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 1-1.5 گھنٹہ اس اللہ کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں، جس نے سب کچھ دیا۔ اللہ کی زمین پہ چل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ نے جوانی دی، جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اگر بڑھاپا ہو گیا تو مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لی۔ ایک جملہ بس کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بس اللہ نے معاف کر دیا، پاک صاف ہو گئے۔ اب آئندہ ارادہ کر لیں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنتیں چھوڑ کر جمعے کے دن بھاگ جاتے ہیں، ہفتے میں آتے ہیں، سنتیں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ ہماری سمجھ میں تو آدھے لوگ جو ہے بغیر سنت پڑھے چلے جاتے ہیں۔ تو اہتمام کریں، سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔